اچھا اصل میں یہ تو لگا ہے وہ لا یخفا کے اوپر نا، دیکھا ولا یخفا انہ حینئذ یکون موضوع فن الامور العامۃ محمولات المسائل. تو ظاہر اور متبادل تو یہ ہے کہ میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کلام سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ دوسرا اعتراض کرنا چاہتے ہیں لا یخفا سے، کہ میاں یہ تو الٹا گیا، یہ تو وہ موضوع کے جو فن کا موضوع تھا وہ تو مسائل کے لیے محمولات بن گئے. تو ظاہر اور متبادل اس کلام سے تو اعتراض تھا، چونکہ اگر اعتراض اس کو بنا دیا جائے تو اس کا جواب ہو سکتا ہے. اس کا جواب کہ کیا بات ہے، فن کا موضوع اگر مسئلہ کے اندر کبھی محمول بن جائے تو کیا بات ہے، یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا؟ کوئی ناجائز کام تو نہیں ہوا. یہ جواب ہو اس کا ہو سکتا تھا، یہ کوئی ناجائز کام تو نہیں ہوا. تو منہیہ میں منہیہ لکھ کر میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے لا یخفا کا اصل مقصد بتا دیا کہ دیکھو تم تو یہ سمجھو گے کہ یہ میر زاہد اور میر سید کے اوپر دوسرا اعتراض کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میرے غرض اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے فن کا موضوع کبھی مسئلے کے اندر محمول بن جاتا ہے. اس لیے میں اس کو بنیاد بنا کر تو میر سید کے اوپر اعتراض کروں، ایسا نہیں ہے. صرف آپ کو ایک تنبیہ مقصود ہے، اس سے اعتراض نہیں مقصود میر سید پر. ایک تنبیہ مقصود ہے کہ نتیجہ یہ نکلا، ماقبل کے بعد کا نتیجہ یہ نکلا کہ موضوع فن جو ہے وہ مسئلہ کا محمول بن گیا. تو یہ تو میں نے ایک تنبیہ کی ہے اور نتیجہ بتا دیا آپ کو. یہ نہیں ہے کہ میں یہ دوسرا اعتراض کرنا چاہتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو یہ مقصد تنبیہ ہے اس سے. هذا الفن اولا وهو من فنون ما بعد الطبيعة، وقد تقرر في موضوعه أن موضوعات المسائل قد تكون أعراض ذاتية لموضوع العلم، وموضوعات فن الأمور العامة من هذا القبيل فإنها أعراض ذاتية لموضوع ما بعد الطبيعة أي الموجود من حيث هو موجود. وهكذا فن السماع الطبيعي الذي هو من فنون العلم التبعي موضوعات مسائله من الزمان والجهة ونظائرها أعراض ذاتية لموضوع العلم التبعي أي الجسم التبعي من حيث هو تبعي. اچھا یہ منہیہ انہوں نے لکھا ہے فن امور عامہ پر. ولا يخفى أنه حينئذ يكون موضوع فن الامور العامة، فن الامور العامة. تو منہیہ لکھ کر ایک تو اس فن کے یہ جو امور عامہ والا فن ہے کبھی تو یہ جو فن ہے نا امور عامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو لوگ پہچان لیتے. کبھی حکماء کی اصطلاح میں اس کو علم کلی کہتے ہیں، علم کلی کہتے ہیں. کبھی حکماء کی اصطلاح میں اس کو فلسفہ اولا کہتے ہیں. تو یہ جو فن ہے
اس کے یہ متعدد اسماء ہیں اور ہر ایک کا ایک وجہ تسمیہ ہے۔ علم کلی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جو اس میں جن چیزوں کے سے باس ہوتی ہے، یعنی موضوع جو ہے وہ امور کلیہ، امور عام چیزیں ہیں نا، یہ امور عامہ میں عموم ہے نا، یعنی کلیات ہے نا۔ تو چونکہ ان کے موضوعات جو ہیں وہ ہے امور کلیہ، بحث ہوتی ہے یہاں پر امور کلیہ سے، جزیات سے بحث نہیں ہوتی، اس لیے گویا کہ اس فن کا کیا نام رکھا گیا؟ علم کلی۔ فلسفہ اولا بھی اس کا ایک نام ہے۔ فلسفے کا معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، تشبہ بالالہ، اور اولا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ مستنبط ہے علت اولا سے، علت یعنی علت اولا تو باری تعالیٰ کی ذات ہے نا، چونکہ یہ باری تعالیٰ کی ذات اس کے لیے سبب ہے، اس فلسفے کے لیے، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ فلسفہ اولا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب کہتے ہیں یہ تو مختلف نام ہے، خیر، لیکن بنیادی طور پر یہ جو فن ہے امور عامہ، یہ ما بعد الطبیعت جو فن ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ جو علوم ما بعد الطبیعت ہے، میبزی میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو وہ یعنی طبعیات کے بعد جو پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک فن ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ من فنون ما بعد الطبیعت۔ سمجھائیے؟ اچھا، یہ تو انہوں نے منہیہ لکھ کر اس فن کے مختلف نام بتا دیے، اور یہ بتا دیا کہ ما بعد الطبیعت کا ایک حصہ ہے، یہ ما بعد الطبیعت کا ایک حصہ ہے۔ باقی کہتے میاں یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے، سمجھ میں آ گئی ہے کہ جس فن کے مسائل ہیں اس فن کے مسائل کا موضوع کبھی عین موضوع ہوگا فن کا۔ مسئلے کا موضوع کیا چیز ہے؟ عین فن کا موضوع۔ کبھی مسئلے کا موضوع جو ہے وہ فن کے موضوع کا نو ہوگا، پڑھ چکے ہیں آپ خلاصہ وغیرہ میں۔ مسئلے کا موضوع فن کے موضوع کا نو ہوگا، کبھی مسئلے کا موضوع فن کے موضوع کا عرض ذاتی ہوگا، کبھی مسئلے کا موضوع فن کے موضوع کے عرض ذاتی کا نو ہوگا۔ تو مسائل کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان کی یہ ساری صورتیں ہیں، یہ ساری۔ اب دیکھتے ہیں کہ امور عامہ کی باس میں کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں یہاں بھی ایسا ہے، کہتے ہیں دیکھو میاں وقت تقرر فی موضعہ، یہ بات تو اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ان موضوعات المسائل قد تکون اعراضا ذاتیۃ لموضوع العلم، کہ وہ تو کبھی اعراض ذاتیہ ہوتے ہیں موضوع فن کے۔ تو کہتے ہیں میاں وہ موضوعات فن الامور العامۃ من ھذا القبیل، جو امور عامہ کا فن ہے وہاں جو مسائل کے موضوعات ہیں وہ فن کے موضوع کے عرض ذاتی ہیں، فن کے موضوع کے عرض ذاتی ہیں، اس قبیل میں سے، یعنی وہ اس قسم میں داخل ہیں۔ امور عامہ کے مسائل کے موضوعات
فن کے موضوع کے عوارض ذاتیہ آئی سمجھ میں من هذا القبیل فإنها اعراض ذاتیۃ. دیکھو کیونکہ یہ جو موضوعات ہیں یہ اعراض ذاتیہ ہے کس کے لیے؟ لموضوع علم ما بعد الطبیعت. وہ جو ما بعد الطبیعت تو عام علم ہے نا، تو یہ امور عامہ اس کا ایک حصہ ہے. تو جب یہ اس عام کے جو کلی ہے اس کے لیے اعراض ذاتیہ ہو گئے تو اس کے جو حصص ہیں اس کے لیے بھی اعراض ذاتیہ ہو گئے. فنی امور عامہ تو پہلے پڑھ چکا نا، یہ تو ما بعد الطبیعت کا ایک حصہ ہے. تو اس کے جو مسائل ہیں امور عامہ کے فن کے جو مسائل ہیں ان کے موضوعات کیا ہیں؟ ما بعد الطبیعت کے عوارض ذاتیہ میں سے. تو جب ما بعد الطبیعت کے عوارض ذاتیہ میں سے ہو گئے تو یہ امور عامہ ما بعد الطبیعت کا حصہ ہے. تو میں یہ کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے فرماتے ہیں لموضوع علم ما بعد الطبیعت. اچھا اب وہ ما بعد الطبیعت کا موضوع کیا ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ای الموجود من حیث هو موجود. ما بعد الطبیعت کا موضوع کیا چیز ہے؟ موجود من حیث انہ موجود. اس سے بات ہوتی ہے. اب موجود من حیث انہ موجود یہ بتاؤ کہ یہ جو واجب ہے، جوہر ہے، عرض ہے، ان کے جو ان میں سے جو دو میں ان کے وہ صفات ہو جو تینوں میں پائے جاتے ہیں وہ امور عامہ ہے نا، یا ان کے وہ صفات جو دو میں پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ امور عامہ ہے نا. تو موجود میں جوہر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ واجب موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور عرض موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ موجود کی قسمیں ہیں نا. تو یہ فن امور عامہ ما بعد طبیعت کا ایک حصہ نہیں بنا. ان کا موضوع ان کے موضوع کا ایک جزئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فن اس کلی کا ایک جزئی بن گیا. آئی سمجھ میں؟ اچھا من حیث وہ موجود. وہکذا فن سماع الطبعی. یہ جو ایک اور فن ہے سماع الطبعی کہتے ہیں اس کو. یہ بھی گویا کہ طبعیات کا ایک حصہ ہے. تو کہتے ہیں میاں یہ فن سماع طبعی جو ہے الذی هو من فنون العلم الطبعی، طبعیات کا ایک حصہ یہ. تو اس کو دیکھو کہ موضوعات و مسائل ہی من الزمان والجہت ونظائرہا. ہاں یہ فن سماع طبعی جو ہے اس کے مسائل کے موضوعات وہ کیا چیزیں ہیں؟ زمان کی بات ہوتی ہے وہاں پر، جہت کی بات ہوتی ہے وہاں پر، سمجھائیے، مکان کی بات ہوتی ہے وہاں پر. تو یہ کہ زمان کس کو کہتے ہیں، جہت کیا چیز ہوتی ہے، مکان کیا چیز ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کی مباحث ہوتی وہاں پر. تو میاں یہ جو ان کے موضوعات ہیں کس کے؟ سماع طبعی کے. یہ سماع طبعی تو خود حصہ ہے، ایک جزئی ہے کس کا؟ طبعیات کا. اور اس کا موضوع کیا چیز ہے؟ یہ زمان اور جہت یہ چیزیں. تو یہ سب کیا چیزیں؟ اعراض ذاتیۃ لموضوع العلم الطبعی. یہ کیا چیز ہے؟ علم طبعی کے موضوع کے اعراض ذاتیہ. علم طبعی کے موضوع کے، علم طبعی کا موضوع تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ علم طبعی کا موضوع کیا ہے؟ جسم طبعی. جسم من حیث هو طبعی، جسم طبعی من حیث هو طبعی. یہ طبعیات کا موضوع. تو یہ تو طبعیات تو آپ پڑھ چکے ہیں، یہ تو بہت عام ہے نا، اس کے اندر تو بہت سارے فنون آتے ہیں. تو سماع الطبعی جو ہے یہ بھی ایک فن ہے طبعیات، لیکن اس کے مسائل بھی ایسے ہیں. سمجھائیے کہ اس کے مسائل کے موضوعات جو ہیں وہ طبعیات کے موضوع کے
آراز ذاتیہ سمجھ آ گئی ہے؟ چلو اچھا آگے ایک اور منہیہ ہے نا میاں، ہاں یہ ہے، ہاں یہ تتمتہ پر لگا ہے، ہاں چلو بولو۔ تقدم العام على الخاص تقدم العام علی الخاص، تقدم العام على الخاص والتقدمات الخمس المشهورة فإنها بالنظر إلى الوجود، وهذا التقدم لا بالنظر إليه صرح به محقق الطوسي في نقد التنزيل۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں میاں یہ جو تتمتہ میں انہوں نے نقل کیا کہ ان العام مقدم علی الخاص طبعا وقدم هذا الباب لتوافق الوضع طبعا، تو اس پر اصل میں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں عام طور پر جن تقدمات کا ذکر ہوتا ہے تو وہ تو 5 ہیں، وہ تو 5 ہیں، پڑھ چکے ہیں آپ۔ تقدم تاخر بالذات ہے، تقدم تاخر ہاں بالزمان ہے، تقدم تاخر بالتبع ہے، تقدم تاخر بالعلیت والمعلولیت ہے، بالسببیت والمسببیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تقدمات مشہورہ ہیں، تو یہ عام کا تقدم خاص کے اوپر، یہ تم نے کدھر سے نکالا؟ یہ تو ان مشہور تقدمات میں سے ہے نہیں۔ یہ کہ تم کہتے ہو کہ عام کا تقدم خاص کے اوپر کیا ہے، یہ طبعی ہے، عام کا تقدم خاص کے اوپر، جبکہ دیکھو عام جو ہے وہ مبہم ہوتا ہے، عام کیا ہوتا ہے؟ مبہم، بدون اتصال خاص کے اس کا تعین نہیں ہے۔ جب تک وہ خاص اس کے ساتھ نہیں ملے گا نا، جب تک وہ خاص اس کے ساتھ نہیں ملے گا تو اس کا عام کا تعین نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا تو اس میں تو ابہام ہے، اس کا وجود کدھر ہے؟ تو تقدمات تو وجود کی قسمیں ہیں، تو عام کا تو بدون خاص وجود نہیں ہے۔ جیسے دیکھو حیوان، حیوان یہ عام ہے، ناطق یہ خاص ہے، تو حیوان کا وجود بدون ناطق کے کدھر ہے؟ حیوان کو اگر تم ناطق کے بغیر کہتے ہو تو میاں وہ تو ایک مبہم چیز ہے، تعین خارجی کدھر ہے اس کا؟ ہے اور تو ناطق ملاؤ گے تو پھر کہو گے اے دو ٹانگی یہ بن گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں وہ تو وجود ہی نہیں رکھتا عام بدون خاص، تو جس چیز کا وجود نہیں اس کے تقدم کا کیا معنی ہے؟ کہ یہ مقدم ہو گیا، کیا چیز مقدم ہو گئی؟ وہ تو معدوم ہے۔ تو یہ تقدم تاخر یہ تو موجودات کی قسمیں ہیں، موجودات میں چلتی ہیں یہ۔ تو یہ تم نے کدھر سے نکال دیا کہ عام کا بھی تقدم ہوتا ہے خاص کے اوپر، وہ طبعی ہوتا ہے؟ یہ ایک اعتراض یہاں پر ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کا یہ منہیہ لکھ کر، منہیہ لکھنا پڑا کہ سوال بڑا مضبوط تھا، سمجھ آئیے؟
تو منہیے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں تقدم العام علی الخاص سے والتقدمات الخمس المشہورۃ، یہ تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایک تو وہ تقدمات خمسہ مشہورہ ہیں، مانتے ہیں کہ ان کے لیے وجود ضروری ہے، ان تقدمات میں وجود ضروری ہے، فإنها بالنظر إلى الوجود، کیونکہ وہ تقدمات مشہورہ جو ہے وہ بالنظر إلى الوجود، وہ شے موجود میں تقدم تأخر ہوگا، تو پہلے شے موجود ہوگی اس کے بعد اس میں تقدم تأخر ہوگا۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے، کس کا؟ عام کا، بغیر خاص کے، تو یہاں تقدم کا کیا مطلب؟ تو میاں تمہارا اعتراض تو جب ہوتا کہ ہم اس تقدم کو ان تقدمات خمسہ میں شمار کرتے ہیں، تو تمہارا اعتراض ہو پھر ٹھیک تھا کہ بھئی یہ تو موجود نہیں، تو تقدمات تو وجود میں ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ عام کا تقدم خاص کے اوپر یہ ان 5 قسموں میں سے نہیں ہے، جن کے لیے وجود ضروری ہے، جن تقدمات کے لیے وجود ضروری ہے، یہ عام کا تقدم خاص کے اوپر یہ ان تقدمات میں سے نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو تقدم العام علی الخاص سے والتقدمات الخمس المشہورۃ، عام کا تقدم خاص کے اوپر یہ ان 5 تقدمات کے علاوہ ہے۔ کیسے علاوہ ہے؟ کہ وہ جو 5 ہیں فإنها بالنظر إلى الوجود، وہ 5 جو ہیں وہ تو بالنظر إلى الوجود ہے کہ ایک کا وجود مقدم ہے دوسرے کا وجود مؤخر ہے، وہ تقدم تاخر وجودی ہے، تو یہاں تو وجود نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ الگ ہے، یہ عام کا تقدم خاص پر ان 5 میں داخل نہیں۔ وَهَذَا التَّقَدُّمُ لَا بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ، یہ جو تقدم عام علی الخاص ہے یہ لا بالنظر إلى الوجود، یہ بالنظر إلى الوجود نہیں ہے، سمجھئے، بلکہ بالنظر إلى العلیة والمعلولیت، سمجھئے، یا بالنظر إلى التعین، تعین عام ہے وجود سے، سمجھ رہے ہو؟ تو مفہوم کا بھی تعین ہوتا ہے، سمجھئے، تو یہ جب تک خاص نہیں لگے گا عام کے ساتھ ہو تو اس عام کا تعین مفہومی ہوگا نہیں ہوگا۔ تعین مفہومی کب ہوگا؟ جب خاص لگ جائے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو میاں باعتبار اس کے کہ اس عام کے بغیر، عام کے بغیر یہ خاص بھی متعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ عام اس کی جز ہے، وہ خاص اس کے ساتھ لگے گا تو کوئی شے بنے گی نا، کوئی شے بنے گی، تو اگر یہ عام نہ ہو تو صرف وہ خاص، کوئی شے بن سکتی ہے، اس کا تعین ہو سکتا ہے، تو یہ خاص اپنے تعین میں محتاج ہے کس کی طرف؟ عام کی طرف، تو وہ محتاج الیہ بن گیا، لیکن علت تامہ نہیں ہے، محتاج الیہ ہے، علت تامہ نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ محتاج ہو گیا کس میں؟ تعین میں۔ تو یہ جو عام کا تقدم ہے خاص کے خاص پر، یہ بالنظر الی الوجود نہیں ہے بلکہ بالنظر الی التعین ہے،
سمجھائیے کہ وہ خاص اپنے تعین میں محتاج ہے اس کی طرف، تو محتاج نے مقدم نہیں ہوتا محتاج سے، یہ تقدم ہے یہاں پر۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو یہ ان 5 میں سے جو بنسبت وجود ہے، بنسبتی ان میں سے یہ نہیں۔ اچھا میاں، یہ کس نے کہا کہ یہ ان 5 میں سے نہیں ہے؟ کہتے بہت بڑے آدمی نے کہا، واقعی طوسی نے کہا، واقعی ہاں، کہتے ہیں دیکھو نا میاں، صرح به المحقق الطوسی فی نقد التنزیل۔ میر زاہد کہتے ہیں میں نے اپنی بات نہیں کی ہے، یہ بہت بڑے محقق کی بات ہے کہ وہ تقدمات جو بالنظر الی الوجود ہے وہ الگ ہے، اور یہ عام کا تقدم خاص کے اوپر یہ الگ ہے، اس کا وجود سے تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ موجود ہو یا معدوم ہو یا عام ہو، یہ تقدم جو عام اور خاص کے درمیان میں ہے، یہ معدومات میں بھی چلتا ہے، یہ موجودات میں بھی چلتا ہے۔ آئی سمجھ میں کہ نہیں سمجھ آئی؟ چلو شیخان، ہو گیا؟ اور کوئی منہی آ رہا تو نہیں؟ سمجھئے تعین جو ہے وہ مفاہیم میں بھی چلتا ہے، مفاہیم میں، مفاہیم تو معانی ہوتے ہیں نا، یعنی وہ موجودات خارجیہ نہیں ہوتے ہیں نا، موجودات عینیہ ہوتے ہیں، وہ مفاہیم ہے۔ تو تعینات وہاں بھی چلتے ہیں، برخلاف وجود خارجی کے، کہ وجود خارجی مفاہیم میں نہیں چلتا، یہ خاص ہے۔ اور تعین، ہاں دیکھو نا، تعین تو باعتبار ذہن بھی ہوتا ہے نا، یعنی مثلا دیکھو یہ جو منطق کا موضوع ہے، معقولات ثانویہ، تو معقول اولی ذہن میں جاتی، یعنی کسی چیز کی صورت، وہ معقول اولی وہ ذہن میں چلی گئی، اب وہ صورت مبہم ہے، صورت کیا ہے؟ چلی تو گئی ذہن میں، لیکن ذہن کے اندر اس کے ساتھ عوارض ذہنیہ بھی نہیں لگے، یہ مرتبہ من حیث ہی میں ہے، صورت من حیث انہا صورت۔ یہ جو آپ نے پڑھا ہے ملا اصل میں کہ یہ معلوم کا درجہ ہے، معلوم کا، تو یہ درجہ کون سا ہے؟ ابہام کا۔ اچھا، اب دوسرے درجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو عوارض ذہنیہ لگ جاتے ہیں، تو جب عوارض ذہنیہ لگ گئے، اب مرتبہ علم بن گیا، اب تعین آ گیا، تو مرتبہ علم میں تعین ہے، مرتبہ معلوم میں تعین نہیں ہے، تو مرتبہ معلوم جو ہے وہ عام ہے نا بھائی، اس کو تو کسی قسم کی عوارض کی صلاحیت ہے اس کے اندر کہ کوئی بھی عوارض لگ جائیں، تو بعد میں جب مشخص عوارض لگ گئے، کوئی خاص معین لگ گئے، تو تعین آ گیا اس میں، اسی لیے تو علم ہو گیا وہ۔ آئی سمجھ میں؟ تو ایک ابہام کا مرتبہ ہوتا ہے، یہ جو عام ہوتا ہے یہ مرتبہ ابہام میں، خاص آئے گا تو یہ مرتبہ تعین بنے، جیسے یہ علم معلوم کا میں نے ایسے مثال پیش کر دی، سمجھے ہو؟